فلسطین کی تاریخ میں جو ایک بہت بڑا درس ہمیں حاصل ہوتا ہے، اگرچہ ظاہر ہے کہ موضوع فلسطین نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس وقت اس کے اوپر نہ سوچے۔ اس میں جو بہت بڑا ایک درس ہے وہ یہ کہ جتنے بھی غیر اسلامی افکار ہوتے ہیں، چاہے وہ قوم پرستی پر مبنی ہوں، چاہے وہ لسانیت پر مبنی ہوں، چاہے وہ کسی اور قسم کے نظریوں کے اوپر مبنی ہوں، ان نظریوں سے مظلوم کو مدد نہیں ملتی، ظالم کے کام آ جاتے ہیں۔ یہ جو فلسطین ہے، اس میں تقریباً 70 سال سے یہ جو غاصب حکومت بنی ہوئی ہے، 70 سال سے زیادہ، اس کے مقابلے میں ہر دوسری فکر ٹرائی کی گئی ہے، اس کو انہوں نے آزمایا ہے، کبھی لسانیت کے نام پر کہ عرب قوم پرستی کے نام پہ جمع کر لیں، کبھی کسی اور نام کے اوپر، دسیوں افکار و خیالات کو آزماتے رہے، سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ نصیب نہیں ہوا، سوائے مزید ذلت بڑھنے کے کچھ نصیب نہیں ہوا۔ اب مصر جوان ہیں الحمدللہ، انہوں نے اچھے وقت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ ہماری جو نسل ہے اس نے جب ہوش سنبھالا تو ہم نے جو بھی مسلمانوں کی حکومتیں تھیں ان کو ذلت میں مبتلا دیکھا ہے۔ تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے، اگر میں اپنی نسل کے بارے میں سوچوں تو مثال کے طور پر ہم نے یہی 1973 کی جو جنگ تھی اس کو دیکھا، جو ہم اپنی نسل سے ملحق لوگوں میں سمجھے۔ تو مثال کے طور پر 73 کی جنگ میں کیا ہوا؟ عرب ملکوں نے مل کے حملہ کیا، سوائے ذلت اور بدبختی کے کچھ نصیب نہیں ہوا، ہر محاذ کے اوپر شکست ہوئی، جبکہ ٹھیک ٹھاک شروع کے دنوں میں کامیابی ہوئی تھی۔ جو چند دن کی جنگ تھی اس میں شروع میں کامیابیاں نصیب ہوئی تھیں، بعد میں حکومتوں نے بغاوتیں کر دیں، حکومتوں نے مغربی ممالک کے کہنے پر اپنے ہی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، علاقے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ اردن جو تھا، مغربی کنارہ جو اس وقت ویسٹ بینک ہے، یہ اردن کا تھا، اور اردن نے فلسطین کے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ جب جنگ ہوئی تو اردن اس کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، اس نے دے دیا اسرائیل کو۔ اسی طرح شام، گولان کی پہاڑیاں، جب اسرائیل کے سامنے مقابلہ ہوا تو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، واپس چلے گئے۔ صحرائے سینا مصر کے اندر، وہ واپس کر کے چلے گئے۔ خود فلسطینی اپنا دفاع نہیں کر سکے، ہر محاذ کے اوپر شکست ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں پر فلسطینی حکومت بننی چاہیے تھی وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا سب کچھ۔ یہ جو حملہ ہوا ہے طوفان اقصیٰ، یہ اس 73 کی جنگ کے 50 سال پورے ہونے کے دن پر ہوا ہے۔ فرق کیا ہوا 50 سال میں؟ اس دفعہ کیوں کامیابی ہو رہی ہے؟ فرق یہ تھا کہ پچھلی دفعہ انحصار حکومتوں پہ تھا، قوم پرستی پہ تھا، لسانیت کے اوپر انحصار تھا، دین پہ نہیں تھا۔ کوئی ڈیموکریسی کے نام پر ہے، کوئی سوشلزم کے نام پر ہے، کوئی کمیونزم کے نام پر ہے، کوئی عرب نیشنلزم کے نام پر ہے، ان سب نے مروا دیا ان لوگوں کو۔ فلسطینیوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 80 کی دہائی میں اس بات کا اندازہ لگایا کہ ہمارے پاس کوئی کمی ہے، اور یہ اندازہ جو ان کو ہوا وہ سادہ سی ایک حقیقت سے ہوا کہ بھئی ہم اس وقت 80 کی دہائی میں ان کو جد و جہد کرتے ہوئے 30-35 سال ہو رہے تھے، 30-35 سال میں سوائے ہارنے کے کچھ نصیب نہیں ہوا تھا۔ اور 48 سے شروع کر لیجئے، 48 سے پہلے سے شروع کر لیجئے، کہیں سے بھی شروع کریں، ہارتے ہارتے گئے، ذلت و خواری، ذلت و خواری، یہاں تک کہ کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہو گیا، فلاں فلاں۔ 80 کی دہائی میں جب یہ صہیونی جنوب لبنان میں شیعوں کے مقابلے میں آئے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ان کو شکست دینا شروع کی، پہلی دفعہ 35-37 سال کے بعد ایک ظاہری طور پہ عرب طاقت نے صہیونیوں کو شکست دے دی۔ تو پوری دنیا عرب کے لیے ایک سوال بن گیا، ان کے پاس کیا ہے، یہ کیوں کامیاب ہوئے؟ اس کے بعد حزب اللہ نے گویا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، وہ مسلسل بڑھتے رہے اور مسلسل اپنی فتوحات کے دائرے کو بڑھاتے رہے۔ تو پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج آ گیا کہ بھئی ان لوگوں کے پاس بالآخر کوئی چیز ہے کیا؟ یہ کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہی سادہ اسلحہ جو پوری عرب ہر ملک کے پاس، تو ظاہر ملکوں کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اسلحہ موجود ہے۔
وہ سب کچھ تھا لیکن ناکامی تھی، اور ادھر حزب اللہ کے پاس کامیابی تھی. تو یہ پیٹرن لوگوں کے دماغ کے اندر آ گیا کہ ان کے پاس کچھ ہے. وہاں سے فلسطینیوں کو ہمت ملی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور یہاں سے ایک اپرائزنگ شروع ہوئی جس کا نام انتفاضہ رکھا گیا. یہ جو انتفاضہ تھا تقریباً 86-87 کے قریب، اس نے عربوں کو، فلسطینیوں کو ایک اسلام کا رنگ چکھانا شروع کیا کہ اسلام یہاں پہ ایک معنی رکھتا ہے. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی فتوحات بڑھتی گئیں. ظاہر ہے کہ جمہوریہ اسلامی ایران کی فتوحات بھی بڑھتی چلی گئیں، اور اس کے بعد مختلف آزمائشوں میں اہل بیت کے چاہنے والے کامیاب ہوتے رہے ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ مثلا 1991 میں کویت کے اوپر جو معاملہ ہوا، اور اس کے بعد میں عراق کے اندر امریکہ کا آنا، اور ان تمام میں ان کا ناکام ہو جانا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ایران میں، عراق میں، ہر محاذ کے اوپر کامیاب ہوتے رہے. تو ان فلسطینیوں کے لیے ایک واضح سوال اٹھا، وہ یہ کہ ان کے پاس کیا چیز ہے، کیوں کامیاب ہو رہا ہے. اب فلسطینیوں میں کتنے پارٹیز ہیں، کوئی بھی فکر اٹھا لیں اس کی ایک پارٹی وہاں پہ تھی. کمیونزم بولیے، سوشلزم بولیے، ڈیموکریسی بول لیجیے، عرب نیشنلزم بول لیں، پتہ نہیں کن کن ناموں سے 25 گروہ فلسطینیوں کے اندر تھے. لیکن پھر ان کے اندر اسلام کے نام پر کچھ لوگ تربیت پانا شروع ہوئے. ایسا نہیں تھا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ اسلامیوں کی تھی یہ بھی اسٹریٹ فارورڈ تھی، نہیں، ایسا نہیں تھا. شام کے محاذ پر جب شام کا مسئلہ شروع ہوا تھا تو جہاد اسلامی اور حماس تقریباً جدا ہو گئے تھے ایران سے، حزب اللہ سے تقریباً کٹ گئے تھے. بعد میں پھر دوبارہ انہوں نے احساس کیا کہ ہم سے پھر غلطی ہو گئی ہے، ہمیں متصل ہونا ہے، اور پھر دوبارہ آ کر اپنے آپ کو جوڑا. اور اب جو ہم آہنگی ایجاد ہوئی ہے، اور خاص کر اس میں شہید قاسم سلیمانی کا نام لیا جاتا ہے کہ جو انہوں نے رہبر معظم کے کہنے پر اس کا فیصلہ رہبر معظم نے کیا کہ ہمیں فلسطینیوں کو فلسطین کے اندر مضبوط کرنا ہوگا، نہ یہ کہ ہم باہر سے ان کو کوئی مدد دیں، یہ نہیں کرنا ہوگا. اور یہ وہ بنیادی ترین نقطہ ہے جو ہر قوم اور ہر ملت کو سیکھنا پڑے گا. کبھی بھی نہ کوئی قوم کسی اور قوم سے کہے کہ تم ہمارے نگہبان بنو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مت کہے. اور نہ کوئی باہر والی قوم کسی قوم کو یہ درس دے کہ تم کچھ نہ کرو، ہم تمہارے لیے کچھ کریں گے. یہ دونوں فکریں غلط ہیں. کب فلسطینیوں میں طاقت آئی؟ اس وقت طاقت آئی جب جمہوریہ اسلامی نے طے کیا کہ ہم ان کو مضبوط اتنا کریں گے کہ یہ خود اپنے فیصلوں کو کر سکیں، خود اپنے مقابلوں کو لڑ سکیں. اب آپ دیکھ لیجئے کتنا اصرار ہے دشمنوں کا کہ یہ جو طوفان اقصی تھا اس کی منصوبہ بندی باہر سے ہوئی ہے، اور سب کا اصرار ہے کہ کوئی باہر سے نہیں ہوئی ہے، یہ کام خود فلسطینیوں نے کیا. ان کی کیلکولیشن میں نہیں آ پا رہا تھا کہ فلسطینی بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور ہمیں پھر دوبارہ قبول کرنا پڑے گی رہبر کی بصیرت کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر ہم نے فلسطینیوں کو مضبوط کیا تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بھی کر سکتے ہیں.